کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ذہن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے کوئی خدائی انداز میں سوچنے لگتا ہے؟ کیسے کسی کے جذبات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے؟ کیسے کوئی اپنی تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرنے لگتا ہے؟ کیسے کوئی غصے اور انتقام کی بجائے ہمیشہ صبر اور معافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ ایسا کچھ خود بخود تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اصل میں دو طرح کے لوگوں کا تعلق دو مختلف سمت کے ہستیوں سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا اعتماد رب کی ذات پر ہوتا ہے، جو اس کی باتوں کو سچ جانتے ہیں اور جو کچھ رب کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور پر ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور باتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگوں کا طرز عمل واضح ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا محبوب بناتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں بناتا، اس سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا ولی شیطان بن جاتا ہے، اور جس کا ولی شیطان بن جائے اس کا ذہن تخریب کاری کی طرف چلتا ہے۔ جانتے ہیں ان کا بھروسہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ سازشوں اور انتقام پر۔ ان کا ذہن منفی تدبیروں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو کبھی روشنی میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں۔ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اپنی تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہیں، جن کے جذبات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، جو معاف کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہی اندھیرے سے روشنی تک کا سفر کرتے ہیں۔ روشنی کے حالے سے نکل کر اندھیروں تک کا سفر کرنے کے لیے کوئی خواب نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اندھیرے سے روشنی تک کا سفر کرتے ہیں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا حامی و ناصر رحمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ ہم آسان عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی نہیں بناتے، ان کا ولی شیطان بن جاتا ہے۔ پھر وہ تخریب کاری کی طرف، سازشوں اور انتقام کے طریقوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کا ذہن ہر موقع پر منفی تدبیروں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ اندھیروں میں بھٹکتے ہیں، کبھی روشنی میں آ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے اندھیروں کی طرف دوڑا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان
اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی کیسے بنا لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مولا مددگار کیسے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچ جانیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کریں گے اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی باتوں کو سچ جانیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنائیں گے، آپ یوں سوچنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کے بعد کسی کو فیصلہ کرنے کی کوئی توفیق نہیں ملتی۔ تو جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کے جذبات کا رخ بھی اسی کی جانب رہتا ہے۔ ایسا اچانک ممکن نہیں ہو جاتا، ہر دم ہر موقع پر اس کی یاد چاہیے۔ اور اب دیکھیے کہ ایک پیٹرن دیا ہے لائف کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پیٹرن اپنا کے دکھایا۔ اٹھیں، سو کر اٹھیں تو رب کی یاد ہے، پھر اب دیکھیے دعا کرتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے دعا ہے، پھر جب وضو کرتے ہیں پھر دعا ہے، پھر جب باہر نکلتے ہیں پھر دعا ہے، پھر جب نماز پڑھتے ہیں پھر نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، پھر جب تلاوت قرآن کرتے ہیں، پھر جب صبح کے اذکار کرتے ہیں، پھر جب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں تب بھی سوچ کا رخ اسی کی جانب رہتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز، پھر ظہر کے بعد کے کام، پھر عصر کی نماز، یہ وقفے ہیں، انٹرول ہیں، پھر شام کا وقت آ جاتا ہے اور شام کی اذکار ہے، پھر اسی طرح سے مغرب کی نماز ہے، پھر مغرب اور عشاء کے درمیانی وقفے میں کام کاج ہے، میل ملاقات ہے، اور اسی طرح سے اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز ہے اور نمازوں کے بعد کے اذکار اور پھر سونے کے اذکار، اور دن بھر کی تمام ایکٹیویٹی میں سوچوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اس سے ان ٹچ رہیں۔ تب انسان اپنی زندگی میں غصے سے، انتقام سے بچتا ہے، صبر اور معافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تب انسان منفی تدبیروں سے بچتا ہے، سازشوں اور انتقام سے بچتا ہے۔ تب وہ شیطان سے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جب وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے جن لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف دوڑا دیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔